نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد بارک وسلم۔ عزیزان گرامی، ہماری انتہائی خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پیاری پیاری روحانی نورانی لسانی محفل پاک عطا فرمائی ہے، اور اس محفل کا تعلق حضور شہنشاہ دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک اور آپ کے ذکر پاک سے ہو گیا ہے، اور جہاں کہیں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے اللہ کی نور و رحمت کی بے حد بے شمار رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، انوارات تجلیات کی بارش ہوتی ہے، محفل میں آنے والوں کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں گے، اور محفل میں آنے والوں کی دعاؤں کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ دو احباب محفل میں آتے ہیں خالی دامن لے کے آتے ہیں، جب محفل جاتے ہیں اپنی جھولیوں کو بھر کو گھروں کو جایا کرتے ہیں گے، اس کی شان رحیمی اس کی کریمی ہے، اور اللہ تعالیٰ ملائکوں کا گواہ بنا کر محفل میں آنے والوں کی بخشش کا اعلان فرما دیتا ہے، جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، جن کو پسند کرتا ہے ان کو یہ محفل عطا فرما دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی روحانی نورانی محفلوں میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند فرمایا، اعلان فرما دیا، ورفعنا لک ذکرک محبوب، ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کر دیا ہے گا۔ کائنات کا ذرہ ذرہ، کائنات کا قطرہ قطرہ، کائنات کے عتیق سے اللہ تعالیٰ کی حمد کرتی ہے، اسی طریقے سے نبی پاک صاحب لولاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں درود و سلام کے پھول نشور کرتی ہے۔ پہاڑوں نے، درختوں نے، چرندوں نے، پرندوں نے، شہد کی مکھیوں نے، سب نے یہی کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ ہر زمانے میں، ہر وقت اور ہر عہد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، محبت کرنے والے، عاشق رسول اور جن کے سینے روشن تھے، ان سرکار کی مدح سراہی کی۔ انہی میں حضرت امام شریف الدین بصیری علیہ رحمت، آپ امت کے کامل صوفی، کامل عالم دین اور وقت کے ولی، آپ عاشق رسول، بے شمار آپ نے قصیدے لکھے سرکار کی شان میں۔ ایک دفعہ آپ کو فالج کا اٹیک ہو گیا، جیسے جیسے جتنا جتنا علاج کراتے جاتے ہیں مرض پڑتا چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کے قلب انور میں ایک بات ڈالی کہ اب ایک اور قصیدہ سرکار کی شان میں لکھیں، لہذا آپ نے قصیدہ بردہ شریف لکھا۔ فرماتے میں قصیدہ بردہ شریف لکھ لیا، جب لکھا تو مجھے نیند آ گئی، اونگ آ گئی، جب نیند آئی اونگ آئی تو میں نے کیا دیکھا، سرکار کا دربار لگا ہوا ہے گا، علماء ربانین اور اولیاء اکرام کی جماعت مقدسہ کو جب نیند آتی ہے تو بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچ جاتے ہیں گے۔ تو کہتے ہیں میں نے قصیدہ شریف لکھا تھا، وہ دیکھا میں کھڑے ہو کے سرکار کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، سرکار خوش ہو رہے ہیں، چہرہ اندر خوشی سے چمک رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے پیارے آقا کو بے مثل اور با کمال حسن عطا فرمایا، ایسا حسن اللہ نے کائنات نے کسی کو عطا نہیں فرمایا تھا۔ جب میرے آقا مسکراتے تھے، نورانی دندانے مبارک باہر نکلتے تھے اور پوری محفل جگمگ جگمگ ہو جایا کرتی تھی، ہر طرف نوری نور پھیل جاتا تھا۔ میرے آقا مسکرائے اور فرماتے جب میں اس شعر پر آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے بیمار آپ کے دستے مبارک لگانے سے شفا یاب ہو گئے، مجھ پر بھی کرم والا، رحمت والا، شفا والا ہاتھ پھیریے، اللہ مجھے بھی شفا عطا فرمائے۔ غریبوں کے آقا، مسکینوں کے آقا، بے سہاروں کے آقا، بے کسوں کے آقا، جن کی شان میں اللہ نے اعلان فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رحمت والے آقا کھڑے ہوئے اور اپنا برکت والا ہاتھ میرے فارغ زدہ حصے پر پھیرا۔ فرماتے ہیں کہ سرکار کے ہاتھ پھیرنے کی دیر تھی کہ میرا سارا درد ختم ہو گیا، تکلیف ختم ہو گئی، جسم نارمل ہو گیا، بیماری ختم ہو گئی۔ اور فرماتے ہیں کہ سرکار نے ایک اور کرم نوازی فرمائی، جو چادر مبارک جس کی قرآن نے قسمیں کھائی ہیں وہ چادر مبارک سرکار نے مجھے عطا فرما دی، میرے کمزوں پر ڈال دیا، کمزوں پر ڈالی، میری آنکھ کھل گئی، بیدار ہوا، جاگا، اور جب مجھے اونگ آئی تھی، نیند آئی تھی، سویا تھا تو میں فالش کا مریض تھا، جب میری آنکھ کھلی مجھ کو مکمل شفا ہو چکی تھی۔
اور اس کا ثبوت کیا کہ سرکار نے شفا عطا فرمائی. فرماتے ہیں کہ جو چادر مبارک سرکار نے خواب میں عطا فرمائی تھی وہ میرے سینے پر موجود تھی. وہ دوسرے دن بازار سے گزر رہے ہیں تو لوگوں نے کہا کہ دیکھا امام شریف الدین کو صحت ہو گئی, شفا ہو گئی ہے, ایک مرد درویش بھی آپ کو ملے اور کہنے لگے کہ شریف الدین ہمیں بھی قصیدہ دیجیے, ہم بھی پڑھیں گے. آپ نے فرمایا بے شمار قصیدے لکھے ہیں سرکار کی شان میں, بے شمار نعتیں لکھی ہیں, مدح سرائی سرکار کی بے شمار کی ہے, آپ کو کس قصیدے کی ضرورت ہے؟ کہنے لگے ہمیں اسی قصیدے کی ضرورت ہے وہ چاہتے ہیں جو کل رات کھڑے ہو کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے. بزرگان دین چاہے حیات ہوں دنیا سے چلے گا ان کو حضوری کا مقام حاصل ہوتا ہے, روزانہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, یہ سرکاری کچہری میں حاضر ہوتے ہیں. تو آپ نے فرمایا آپ نے قصیدہ آپ کو کیسے پتہ, آپ کو کیسے پتہ ہے کہ میں بھی اس محفل کے اندر موجود تھا, میں سن رہا تھا. ساتھ ملک کا بادشاہ عاشق رسول تھا, ننگے پیر چل کے آیا اور امام شریف الدین کی زیارت کی, قصیدہ بردہ شریف کو لیا, چوما, آنکھوں سے لگایا. اس کا وزیر اعظم آنکھوں سے نبینا تھا. کئی مرتبہ اس نے عرض کیا رسول اللہ نگاہ کرم فرمائیے. جس طرح عثمان بن حنیف کو آپ نے نگاہ اپنے کرم فرمائی, ان کی آنکھوں میں روشنی آ گئی ہے, مجھ پر بھی نگاہ کرم فرمائے, اللہ میری آنکھوں میں روشنی عطا فرمایا. میرے آقا نے خواب میں حکم فرمایا امام شریف الدین بصیری کے پاس جاؤ, قصیدہ بردہ شریف لو, آنکھوں سے لگاؤ, اللہ میرے ذکر کی برکت ہے تمہاری آنکھوں میں روشنی عطا فرما دے گا. آیا ننگے پیر آیا, ادب سے آیا, ہاتھوں کو باندھتے چلا آ رہا ہے اور بڑے آنکھوں میں آنسو جاری ہیں, چلا آ رہا ہے پیدل. امام شریف الدین علیہ رحمت کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور ان کی ہاتھوں کو بوسہ دیا, پیشانی کو بوسہ دی, زیارت کی, قصیدہ بردہ شریف لیا, سرکار کا پیغام سنایا, چوما, آنکھوں سے لگایا. اللہ رب العزت سرکار کی کرم نوازی کی بدولت, سرکار کے نگاہ کرم کی بدولت, سرکار کے ذکر کی برکت سے اس کی آنکھوں روشنی عطا فرما دی. تو سرکار کا ذکر رحمتوں والا برکتوں, میرے آقا نے فرمایا جس نے خلوص محبت سے ایک مرتبہ ہماری بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا, اللہ تعالیٰ 70 مرتبہ درود بھیجتے ہیں, اس کے ملائکہ 70 مرتبہ درود بھیجتے ہیں. پر جسے ایک مرتبہ خلوص دل سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا, اللہ تعالیٰ اس پر نگاہ کرم فرماتا ہے, اور جس پر نگاہ کرم فرمائے گا اس پر کبھی عذاب نہیں دے. اللہ تعالیٰ کثرت سے دروشی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس محفل میں آنے والے مایوس نہ ہوتے. میرے آقا فرمایا سن لو, تمہارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا محفلیں کرنا دنیا میں جن لوگوں کے ساتھ ہوگا, جن کی سنگت کرتے ہوگے, جن کی بیٹھک میں بیٹھتے ہوگے, جن کی محفلوں میں بیٹھتے ہوگے, جن کے گیت گاتے ہوگے, جن کے طریقے میں زندگی گزارتے ہوگے, تمہارا سن لو تمہارا شر نشر بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے ایسے دنیا میں ایسے لوگوں کی سنگت عطا فرمائے جن کی بیٹھک سے, جن کی صحبت سے ہمارا دین روشن ہو جائے, ہماری دنیا روشن ہو جائے, ہماری قبر روشن ہو جائے, ہمارا محشر کا میدان روشن. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.